سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ جل جلالہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات کی کامیابیاں اور عزتیں دے کر بھیجا اور یہ طے کر دیا جو میرے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزارے گا اس کے لیے ذلت اور پستی مقدر کر دی گئی. تمام دنیا کی اور آخرت کی کامیابیاں لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب سارے انسانوں کے لیے کامیابی کا ایک راستہ ہے، باقی تمام راستے بند. اے ہمارے نبی، ہم نے تمام راستے اور دروازے بند کر دیے. ایک راستہ کھلا رکھا ہے، ایک دروازہ کھلا رکھا ہے. جو لوگ میرے تک آنا چاہتے ہیں، میرے تک آنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے آپ کی اتباع کے. جو آپ کے طریقے پر چل کر آئے گا میرے تک پہنچے گا، اور جو آپ کے طریقے سے ہٹ جائے گا وہ ذلیل و خوار ہوگا. اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو تو میرے طریقے کا اتباع کیے بغیر ان کو چارہ کار نہیں. ایک ہی راستہ باقی ہے دنیا اور آخرت کے خزانوں کا. کفار سے ٹکرائے کہ اس کی نہیں مانیں گے تو ہماری حکومتیں چلی جائیں گی، اس کے پیچھے چلیں گے تو ہماری عزت چلی جائے گی اور ہمارا مال چلا جائے گا، ہمارا ملک چلا جائے گا. آپ نے فرمایا اے قریش کی جماعت میں تمہاری حکومتیں لینے نہیں آیا، میری مانو گے تو تمہاری حکومتیں بھی بڑھ جائیں گی اور تمہارا مال بھی بڑھ جائے گا. کسرا کا باغ بہار خالین 1 ہیکٹر چوڑا یعنی 2201 فٹ لمبا، 190 گز چوڑا. آج کا ہیکٹر اس وقت کا پتہ نہیں ہیکٹر کتنا تھا، لیکن آج کا ہیکٹر 220 فٹ لمبا اور 120 گز چوڑا. اتنا لمبا خالین، 30 خرب دینار سونے کے سکے اور 100 خزانے الگ چھپے ہوئے، اور اس کا تخت 270 ہاتھ لمبا، 210 ہاتھ چوڑا، جس پر 50 پر 3 من اور 30 سیر سونا لگا ہوا تھا. 1230 پر 2 من اس پر چاندی لگی ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے پہنچا دیا. 1,500 درہم کا جوڑا. یہ ایک بدرجہ صحابی کو، وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی. اللہ نے اپنے کسی نبی کو اپنے صفاتی نام نہیں عطا فرمائے. اللہ کے اپنے نام ہیں، کوئی اس کے ناموں میں شریک نہیں، اس کی صفات میں شریک نہیں. اپنی ذات کے بارے میں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کے بارے میں فرمایا میرا نبی بھی رؤوف اور رحیم ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رؤوف رحیم ہونا اپنی ذات کے اعتبار سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا رؤوف رحیم ہونا اللہ کی اپنی ذات کے اعتبار سے ہے. اللہ تعالیٰ نے نام میں مشابہت پیدا فرمائی ہے کہ میرا نبی کس پر رؤوف رحیم ہے، اپنی امت پر رؤوف رحیم ہے. اللہ نے قرآن میں ہر نبی کو نام لے کر پکارا ہے، لیکن اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی پکارا ہے تو نام نہیں لیا. یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر. ایک جگہ بھی نام نہیں لیا، اور 4 جگہ نام لیا ہے اور یہ خطاب نہیں کیا، صرف نام بتایا ہے کہ یہ میرے حبیب کے نام ہیں. اور یہ نام نہ عبد المطلب نے رکھا نہ آمینہ نے رکھا ہے، یہ نام میں نے رکھا ہے. ہزاروں سال قبل پیدائش آدم سے بھی پہلے اللہ نے قرآن پڑھا، اس وقت بھی نام محمد قرآن میں موجود تھا. اللہ نے قرآن میں کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے.
اے میرے نبی تیری جان کی قسم، یہ اللہ نے اپنے حبیب کی قسم کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی، کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قسم کھائی، کسی نبی کی رسالت پر قسم نہیں کھائی۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے قسم اٹھائی، قریش مکہ کی وہی نہیں آئی۔ 6 مہینے تو قریش کہنے لگے اس کے رب نے اسے چھوڑ دیا ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً قرآن اتارا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اس روشن دن کی قسم، اس اندھیری رات کی قسم، نہ میں تجھ پہ ناراض ہوں نہ میں نے تجھے چھوڑا، آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائیں۔ اس کا دوسرا ترجمہ جو امام رازی بیان فرما رہے ہیں، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری بکھری سیاہ زلفوں کی قسم، یعنی کہ والضحیٰ کہ مطلب میں تیرے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا تیری بکھری سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما خلا بھلا میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، بھلا میں تم سے ناراض ہو سکتا ہوں، تجھے تو حبیب بنایا، حبیب پہ بھی بھلا کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری، اور آخرت تیرے لیے دنیا سے بہتر ہے، تمہیں وہ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سارے جہاں کو کہا کہ مجھے راضی کرو، اور اپنے نبی سے کہا تو راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو لے لو، اس طرح جیسے اللہ کہتا ہے، ایسے نہیں جیسے مراسی کرتے ہیں، ایمانی حمیت وغیرت ہو۔ قسم ہے مجھے ستارے کی، جب وہ اپنے مدار پر چلتا ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے کہ میرا نبی گمراہ نہیں ہے، میرا نبی اپنے راستے سے ہٹا نہیں ہے بلکہ صحیح راستے پر ہے، صراط مستقیم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کے اخلاق پر قسم نہیں کھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اخلاق کی قسم کھائی۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے قلم کی اور قلم کے لکھے ہوئے کی، آپ بڑے اونچے اخلاق والے ہیں۔ یہ تو قرآن اللہ کے نبی کی سیرت بیان کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے گئے، جلدی جلدی آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جلدی کیوں آئے ہو؟ تو موسیٰ نے عرض کیا، یا اللہ میں جلدی آیا ہوں تاکہ آپ راضی ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب میں آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد کو حکومت دی تو ارشاد فرمایا، اے داؤد خواہش کا غلام نہ بننا، داؤد کو نصیحت فرمائی باہر کی غلامی نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی صفائی پیش کی، میرا حبیب خواہش کی غلامی میں بولتا ہی نہیں۔ ابراہیم نے دعا کی، یا اللہ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔ اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر کو کلیئر کر کے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بن مانگے فرمایا، اے میرے نبی تیرا اللہ تمہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کریم، داؤد کے لیے لوہا تابع، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ کے لیے مردہ زندہ کرنے کی طاقت، میرے لیے کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا، اکٹھا رہے گا۔ لا الہ الا اللہ، اب یہ نہیں بدل سکتا، اکٹھا رہے گا۔ ابراہیم نے دعا مانگی، یا اللہ میرا مقام اونچا کر دے۔ اللہ نے قبول کر لی، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھوا دیا۔ مگر ہمارے نبی کو مانگنے سے پہلے اللہ نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ نے کھول دیا، لیکن اپنے حبیب کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے کہا الم نشرح لک صدرک، میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ میں صرف قرآن میں سے اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہوں، باتوں سے بات نکل آتی ہے۔ یہ آج کل کے نعت خواں بھی نعتیں پڑھتے ہیں مگر گانوں کی طرز پر، حالانکہ نعت پڑھنا تو مبارک عمل ہے، پر یہ ظلم و ستم کیسا ہے کہ گانوں کی طرز پر نعتیں پڑھی جائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے، بادشاہوں کے تخت الٹے گئے، بادشاہوں کے تخت الٹے ہو گئے۔ جو بادشاہ اس وقت دربار سجائے بیٹھے تھے اور ان کے سروں پر تاج تھے، وہ چھل کے زمین پر جا گرے۔ کسریٰ کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی جس کی پرستش کی جاتی تھی۔ زحاق کے زمانے سے پرستش شروع ہوئی آگ کی۔ زحاق ایک مرتبہ شکار کو نکلا ہوا تھا، ایک سانپ حملہ آور ہوا، اس نے اسے پتھر مارا، پتھر آگے پتھر پہ پڑا، اس سے نکلا شعلہ، اس شعلے نے سانپ کو لپیٹ میں لے لیا۔ اس نے کہا یہی میرے لیے نجات دہندہ ہے۔ یہاں سے آگ کی پرستش ایران میں داخل ہوئی۔ اس کو 1000 برس ہو چکے تھے اور ایک پل کے لیے یہ آگ بجھنے نہیں پائی تھی۔ اس کو جلاتے رہتے تھے، جلاتے رہتے تھے، جلاتے رہتے تھے۔ ساگوان، عود کی لکڑیاں سے، دار چینی کی لکڑیوں سے، ارز کی لکڑیوں سے یہ آگ جلائی جاتی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آگ ایک دم بجھ گئی، سارا زور لگایا، جلتی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول سے اگلے ربیع الاول تک پوری دنیا میں ہر عورت کو بیٹا دیا، بیٹی کسی کو نہیں دی۔ اپنے نبی کے اعزاز میں ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسرے سمندر کی مچھلیوں کو جا کر مبارکبادی دی۔ دیکھنے میں یتیم پیدا ہو رہا ہے، عالم میں تبدیلی اس طرح آ رہی ہے، بت گر رہے ہیں، آگ بجھ رہی ہے، آسمانوں پر چراغاں، سمندر میں خوشیاں، فضاؤں میں خوشیاں۔ ظاہری اسباب یہ ہیں۔ جب حضرت آمینہ نے گود میں لیا تو حیران ہو کے دیکھ رہی ہیں یہ بچہ کیسا ہے، یہ بچہ کیسا ہے۔ ادھر ان کے گھر کی چھت پھٹ گئی اور ایک بادل اندر آ گیا، ایک دم بادل پھیلا اور ایک لمحے کے لیے حضرت آمینہ کو محسوس ہوا کہ بچہ گود میں نہیں ہے، گود خالی ہے۔ اور اس بادل کے اندر سے آواز آئی اس بچے کو مشرق مغرب پھرا دو، شمال جنوب پھرا دو، تاکہ سارا جہاں اس کے نام کو، صفات کو، ذات کو پہچان لے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت میں نقل کیا ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس دن سے لے کر اگلے پورے 1 سال تک اللہ نے کسی عورت کو بیٹی نہیں دی، سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختنہ نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختنے کے ساتھ پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلاظت نہیں لگی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ مشرق سے مغرب میرے سامنے کھل گئے، شام کے محل دیکھیے، مدائن کے محل دیکھیے، ہیرا اور یمن کے محلات کو اللہ پاک نے دکھایا، ساری کائنات کو روشن کر دیا۔ ابھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ساری دنیا کے بت زمین پر جا گرے،
بادشاہوں کے تخت الٹ گئے اور بت زمین پر جا گرے، خود بخود زمین پر گر گئے۔ کیا ہوا؟ بتوں کا توڑنے والا آ گیا، بت شکن آ گیا، توحید کی دعوت دینے والا آ گیا، اللہ سے ملانے والا آ گیا، ظلمت کا مٹانے والا آ گیا، اندھیروں کو دور کرنے والا آ گیا، ساری کائنات کو نجات کا راستہ کھانے والا آ گیا۔ تو بھائی زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے نبی کے طرز پر گزارو جو اللہ کے محبوب ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں پتہ چل گیا تھا آپ کی بڑی شان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیسے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، جیسے بچہ یوں ہاتھ مارتا ہے، پاؤں مارتا ہے، ٹانگیں چلاتا ہے، ہاتھ چلاتا ہے، اور اوپر 14 کا چاند تھا، کبھی ہاتھ مارتے مارتے آپ کا ہاتھ اوپر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ ہی چاند بھی یوں ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کرتے تھے، چاند یوں ہو جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرکت سے چاند حرکت کر رہا تھا۔ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میرا دل لگاتا تھا، مجھے کہانیاں سناتا تھا۔ چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، جس کو آسمان کا چاند اس کے پھنگوڑے میں لوریاں دے اور کہانیاں سنائے، وہ کتنی اونچی شان والا نبی ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں ہر مسلمان اس عظیم الشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائیں، جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری دنیا کی سرداری عطا فرمائی۔ یمن میں ایک کاہن کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، گھبرا کے باہر نکلا، کہنے لگا اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں سے آواز آئی کہ ہمارا زمانہ ختم، ہمارا زمانہ ختم، اب نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بت ٹوٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں اور بت کو یوں اشارہ کرتے ہیں، اور یوں اشارہ فرماتے ہی بت ٹوٹ کے گرتا ہے، پھر یوں اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتا ہے، پھر یوں اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتا ہے۔ 360 بت جب بیت اللہ میں رکھے تھے ہاتھ کے اشارے سے، حالانکہ اس وقت کمان ہاتھ میں تھی، کمان کو لگایا نہیں، کسی بت کو کمان کو لگایا نہیں، یوں کیا اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے، اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ جب آپ کی نبوت وجود میں آئی تو سارے عالم میں زلزلہ آ گیا، سارے عالم کے بت گرے، سارے عالم کے بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک یہودی مکے کی گلیوں میں شور مچاتا پھرتا ہے، آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہا اس کا باپ زندہ ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا نہیں، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جس کا باپ مرا ہوا ہو۔ انہوں نے کہا عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو چیخ نکلی اور کہنے لگا اے بنی اسرائیل تیری ہلاکت، آج بنو اسرائیل سے نبوت نکل گئی، اور اے قریش کی جماعت تم نبوت کو آج ہم سے لے گئے۔ ایک وقت آئے گا، یہ ایک دن ٹکر لے گا جس کی ٹکر کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دے گی۔ ابھی تو آپ پیدا ہو رہے ہیں، ابھی کام شروع نہیں کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ پر چھریاں چلائی تھی،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو سینے پر چھریاں چلا بیٹھتی۔ بے شک حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار چادر پہنے ہوئے مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھے تھے۔ ہم کبھی چاند کو دیکھتے، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتے۔ آپ کے چہرے کا جمال 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن ہے۔ الفاظ ہی کوئی نہیں، لیکن چونکہ تعبیر الفاظ سے ہوتی ہے لہٰذا الفاظ ہی بیان کیے جائیں۔ اللہ کی عظمت آئے گی تو تب اللہ کی مان کر چلے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آئے گی تو تب اس کی سنت پر چلے گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کوئی نہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا عالی مقام بنایا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10 برس ہے اور ابو طالب آپ کو لے کر جا رہے ہیں تجارتی قافلے میں۔ بحر راہب راستے میں پڑتا ہے، اس کی نظر پڑی قافلے پر، کہنے لگا قافلے کا سردار کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ہوں۔ کہا کہ کل آپ سب کی دعوت ہے۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے پہلے تو کبھی ایسا کام نہیں کیا۔ کہا یہ کام ایک عرصے سے کر رہا ہوں۔ اگلے دن سارے قافلے والے آ گئے، درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں۔ بحیرہ نے کہا سارے ہیں، کوئی باقی ہے؟ کہنے لگے ایک بچہ ہے، وہ اونٹ چرانے گیا ہے۔ وہ کہنے لگا اسی کی برکت سے تو تمہیں بلایا ہے، وہ نہ ہوتا تو میں تمہیں کیا پوچھتا تھا، اس کو بلاؤ۔ اب ایک آدمی بھاگا بھاگا گیا تو ان کو بلا کر لائے۔ اب بحیرہ کی نظر پڑ رہی ہے اور دیکھ رہا ہے، اور جب آپ تشریف لائے تو کوئی جگہ سائے کی نہیں، سایہ ختم ہو چکا ہے، سارے لوگ سائے کے نیچے بیٹھ چکے ہیں تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے۔ ایک شاخ تیزی سے آگے بڑھی اور آپ پر سایہ کر دیا۔ یہ 10 سال کی عمر میں ہو رہا ہے۔ اس درخت کو پتا ہے کہ یہ بچہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ درخت جانتا ہے کہ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ سردی میں باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان حال باہر پھر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی بھوک لگی ہے، میں بھی اس لیے باہر نکل آیا ہوں، بیٹھا نہیں جا رہا۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ ہم نے کہا کہ چلو باہر آ کر گپے مارتے ہیں، کوئی رات تو کٹیں۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا یہ زمانہ سردیوں کا ہے، علی جاؤ جا کر اس کھجور کے درخت سے کہو کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے ہمیں کھجوریں دو۔ کھجور تو گرمی میں آتی ہے اور یہ زمانہ سردی کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے آگے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا، جیسے ہم کسی دکان سے کہیں کہ سچ بولو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کہتا ہے کہ پھر دکان کیسے چلے گی، پھر کاروبار کیسے چلے گا؟ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں سے پھل آئے گا، یہ تو سردی کا زمانہ ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے، کہا اے کھجور، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے تازہ کھجور دو۔ ٹپ 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 پتوں سے کھجوریں گرنے لگی تازہ۔ مدینے کی بات ہے، ایک بدو گزرا، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ اچھا یہ وہ ہے، آیا تو ہی نبوت کے دعوے کرنے والا ہے؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا میں تمہیں برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا، یا رسول اللہ اجازت ہو تو گردن اڑا دو۔ آپ نے کہا عمر صبر کرو، تمہیں پتہ ہے درگزر کرنا نبوت کی شان ہے، ہم تو درگزر چھوڑو، ایک کی 10 نہ سنائیں، ایک کی 10 نہ سنا لیں تو صبر ہی نہیں آتا۔
آپ نے کہا بھائی بدو میری مجلس میں آ کے تو میری بے اکرامی کریں، یہ بات مناسب تو نہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا آگے سے باتیں بھی بناتے ہو؟ وہ ایک گوہ شکار کر کے لایا ہوا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے پالن کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ غصے میں آیا، اس کو کھولا اور آپ کے سامنے یوں پھینکا، کہنے لگا میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گوہ تیری نبوت کی گواہی نہ دیں۔ اب گوہ میری پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گوہ کیا بولی؟ میں حاضر، لبیک اور میری سعادت ہے، تو کون؟ اے وہ ذات جو قیامت کے دن کے انسانوں کو مزین کر دے گی، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ نے فرمایا تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گوہ کہتی ہے بدو سن رہا ہے اور صحابہ سن رہے ہیں کہ مردہ گوہ بول رہی ہے، کیا کہتی ہے؟ میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، میں اس کی تابعدار ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں جس کے مسخر کردہ راستے سمندر میں ہیں، میں اس کے غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا ہے، اور میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بربادی کے لیے بنایا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا سوال کیا، میں کون ہوں؟ سب سن رہے ہیں، بدو بھی دیکھ رہا ہے، آپ سوال فرما رہے ہیں میں کون ہوں؟ گوہ کہتی ہے جو آپ کی مانے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کی ٹھکرائے گا وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ اس گوہ کی گواہی آج ہم پر صادق آ رہی ہے۔ اب بس ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو توفیقات صالحات سے نوازیں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔